کے صحراؤں میں نا، عرب کے صحراؤں میں ایک جو تھا نا چرواہا، وہ جناب بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک غار سے کچھ آواز آ رہی ہے اور غار کے پاس کٹھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو چرواہے نے دیکھا کہ بکریاں بھی رو رہی ہیں اور غار سے بھی رونے کی آواز آ رہی، بکریاں بھی رو رہی ہیں اور غار سے بھی رونے کی آواز آ رہی۔ تو چرواہے نے دیکھا کہ اندر ایک ہستی ہیں جو جے نماز بچھا کر رو رہی ہیں اور آواز آ رہی ہے، ربی حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے مالک میری امت کو بخش دے، یہ آواز آ رہی۔ رونے کا اثر کتنے نے محسوس کیا؟ بکریوں نے بھی محسوس کیا۔ تو دیکھا گیا کہ غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور اپنی امت کے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک میری امت کے لوگوں کو بخش دے، اللہ پاک میری امت کے لوگوں کو بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ، آپ سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر وہ ایک دائیا کے پاس تھے، ایک روئی بننے والا بندہ تھا اس کے پاس۔ تو روئی بننے والے جو لوگ ہیں ان کے وہاں کیا ہوتا ہے، روئی اڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سانس نکلتی ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، سانس بند ہوتا ہے، ان کے آدھے میلے ہوتے ہیں، تو یعنی ان سے ان کو پالنے کے لیے عرب میں یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا نا، اس کو ماں دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ دائیاں رکھی ہوتی تھی، وہ دودھ پلاتی تھی۔ تو وہ ان دائیا کے پاس تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر سے ان کو لینے گئے تو یہ نہیں کہا کہ تم نے فوت کر دیا، تم نے یہ روئی کیوں اڑائی، یہ گٹا کیوں اڑایا، یہ گرد و غبار کیوں اڑائی، ہمارے اس وجہ سے بچہ فوت ہو گیا فلاں یہ وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کم سمجھ کر ویسے ہی ان سے وہاں سے حضرت ابراہیم کی میت جو اٹھائی اور گھر کی طرف تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زندگی میں اتنا رونا کب روئے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلے کبھی نہیں، بہت زیادہ آپ روئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا دی ہوئی ہے کہ اگر وہ کہہ کر مانگ لی جائے کہ اللہ پاک یہ دعا میں مانگ رہا ہوں، یا اللہ یہ تم نے جو مجھے دعا قبول ہونے کے لیے دی ہوئی ہے اس میں سے قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ پاک سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اتنا دکھ ہے، اگر آپ کو اتنا دکھ ہے اپنے بیٹے فوت ہونے کا، تو آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ یہ زندہ ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں نے وہ دعا اپنی امت کی بخشش کے لیے بچا کر رکھی، میں نے وہ دعا اپنی امت کی بخشش کے لیے بچا کر رکھی۔ یعنی وہ نبی جو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو زندہ کرانا پسند نہیں فرماتے، بلکہ کیا فرماتے ہیں پسند کہ ان کی امت بخشی جائے، ان کی امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو یہ دو واقعات جو ہیں آپ کے سامنے رکھے گئے، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ظاہر ہو گئی، بہت زیادہ محبت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 100 صفیں ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ 80 میری امت کی ہوں گی اور 20 باقی انبیاء کرام کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو زیادہ بخشنا ہے، زیادہ معاف فرمانا ہے۔
تو اب میں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ درجة الرفیعة ان الفاظ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما، اور وہ مقام محمود الذی، اور ان کو مقام محمود عطا فرما۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اور ان کو مقام محمود عطا فرما۔ اچھا، اس دعا کے علاوہ کوئی ایسی دعا ہے جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں؟ اذان کے بعد کی دعا کے علاوہ یہ جو الفاظ ہیں ہمارے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہم مانگتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی ہم نے کہا یا اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا قبول فرما؟ ہم نے کبھی مانگی ہے؟ ہمیں مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں آئی، نہ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے، نہ ہی ہمارا دین یہ چیز بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین صرف یہ بتاتا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے اور اس میں یہ دعا کی جائے، یعنی باقی ساری دعائیں اب ہمارے لیے ہیں، لیکن یہ ایک دعا کس کے لیے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ شاید میں نے پہلے بتایا ہوا ہے نا؟ ہاں، مقام محمود قیامت والے دن، روز حشر والے دن ایک کرسی لائی جائے گی اور سارے انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی کو اس پر بٹھایا جائے گا، اور اس کرسی کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ اس کرسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے تخت مبارک کو پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ پاک اس تخت پر خود تشریف فرما ہوں گے، اور ساتھ میں جو کرسی رکھی جائے گی سارے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کو اس پر بٹھایا جائے گا، اس کرسی کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ اور جو اس کرسی پر بیٹھے گا وہ نام اعمال تلتے وقت لوگوں کی سفارش فرمائے، نام اعمال تولتے وقت لوگوں کی سفارش فرمائیں۔ کیا فرمائیں گے؟ سفارش۔ ایک چرواہا، اس کا نام اعمال تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اچانک وہ دیکھے گا کہ ایک نورانی شخصیت تشریف لاتے ہیں، اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کو جنت میں لے جانے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے، راستے میں وہ نورانی شخصیت دوبارہ مل جاتے ہیں، تو عرض کرتا ہے اے نورانی شخصیت، آپ نے میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ فرمایا؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہو، تو یہ کیا آپ نے پرچی ڈالی کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ اور آپ کون ہیں؟ تو نورانی شخصیت فرمائیں گے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تم نے انتہائی محبت کے ساتھ بکریاں چرا کے سارا دن تھکے ہارے گھر میں آنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر ایک دفعہ مجھ پر محبت سے درود پاک پڑا تھا، وہ پرچی میں نے وہ درود پاک کی ڈالی، وہ پرچی میں نے اس درود پاک کی ڈالی، اور ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تمہیں جنتی کر دیا۔ تو یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اذان کو خاموشی سے نہ سننے والا مومن نہیں مرے گا، ایماندار نہیں مرے گا، وہ بے ایمان مرے گا، اس کا آخری وقت اللہ تعالیٰ اس سے ایمان لے گا۔ وہ کیسے لے گا؟ جب انسان پر آخری وقت آتا ہے تو شیطان مختلف وار کرتا ہے، مختلف روپ اختیار کر کے آ جاتا ہے، ولی اللہ بن کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی فرشتہ بن کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، دردیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور مختلف طرح کی تکلیف اور مختلف طرح کی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جنت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، دوزخ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑی تکلیف انسان کی ہوتی ہے۔ تو شیطان اس وقت پیاس کی حالت میں پیالے کے اندر کچھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اے انسان، اگر تو یہ کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی خدا ہیں،
اور آخری نبی حضور پاک نہیں ہے بلکہ میں بھی نبی ہوں، اور تم میری یہ بات تم منہ سے کہہ دو تو یہ پیالہ میں تمہیں عطا دے دوں گا، تم پیو گے تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ تو جو ساری عمر شیطان کی مانتے رہے ہوں گے وہ اس وقت بھی شیطان کی مان جائیں گے، اور جو ساری عمر شیطان کا انکار کرتے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مانتے رہیں گے وہ اس وقت بھی شیطان کی بات کا انکار کر دیں گے، اور اس وقت شیطان جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جو شیطان کی بات مانے گا ان کو شیطان پیالہ نہیں دے گا بلکہ وہ پیالہ بھی توڑ کے چلا جائے گا کہ بس میرا مقصد تمہیں تباہ برباد ہی کرنا۔ تو اس وقت جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو انسان بڑی دیکھیں، پاؤں اگر کوئی چیز کسی بدن کے نیچے آ جائے تو اس وقت بندے کو کہا جائے یہ کہہ دو تو وہ چیز اٹھا لی جائے گی، تو کیا بندہ نہیں کہے گا؟ اس وقت انسان کا سارا جسم ایسے نا، حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں کی جان کیسے نکالتے ہو؟ اس نے کہا کانٹوں والے کنڈیاں والے چھاپے ہوں، کانٹوں والی لکڑی ہو، اس کے اوپر مل مل کا کپڑا ایسے پھینک کے کھینچا جائے تو جیسے کانٹے اس کے اندر سے چبھتے ہیں ایسے انسان کے اندر سے جان نکالتے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے اسرائیل تم سے میری ایک درخواست ہے کہ میرے امتیوں کو ایسی سزا نہ دینا، میری امتیوں کو ایسی سزا نہ دینا، میرے امتیوں کو یہ سزا نہ دینا، ان کو لیے نرمی کر دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی ہوتی ہے سختی اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے خفیہ عذاب ہیں، بہت سارے خفیہ عذاب ہیں، ان میں سے اگلے دن بھی ایک بتایا تھا کہ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مسجد میں نہیں جاتا تو یہ نارمل بات ہے، یہ تھوڑی چھوٹی سی بات ہے، نماز کی توفیق سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ نہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے، سجدہ جھکا لے اور نیکیاں اکٹھا کر کے میری بارگاہ سے جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس قابل نہ سمجھے اس پر اللہ یہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ کھانا نہیں روکتا، رزق نہیں روکتا، اللہ شکل نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ کو ظاہری عذاب نازل نہیں کرتا، یہ خفیہ عذاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مسجد کی طرف نہ جائے، سجدے کی توفیق نہ ہو، اس کو نماز کی طرف راغب بھی نہ ہو، اس کا دل میں یہ آئی نہ کہ میں نماز پڑھوں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور خفیہ عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ جب جان نکل رہی ہوگی تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانا ہے ان کو حضور پاک کا امتی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بھی سلامت رکھے گا، اور جو لوگ اللہ پاک نے جہنم میں پھینکنے ہیں ان کو ایمان سے اللہ تعالیٰ نے فارغ کرنا ہے، تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ ان سے ایمان بھی لے لے گا، ان کے منہ سے کافرانہ کلمے نکل جائیں گے، ان کے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ یہ میں اتنی اذیت میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔